بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دینی معلومات میں خوش آمدید۔ آج ہم جس میں ایک قرآنی واقعے دنیا کی سب سے قیمتی گائیں پر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائیں والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس واقعے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو گیا۔ وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نہایت نیکوکار ہوا، اور اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائیں دوڑتی ہوئی آ گئی، آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں کو سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، چنانچہ انہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا، یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون میں قرآن مجید کو
اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کیا آپ ہم سے تمسخر کرتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ کم سن، بلکہ ان کے دونوں کے درمیان یعنی جوان۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے فرمایا وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلی رنگ کی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات ہمیں بتا چکے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس کی گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے چلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ کہیں تم عقل کرو۔ اس واقعے سے بہت ہی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ خدا کے نیک بندے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس مرد صالح نے صرف ایک بچہ چھوڑ کر وفات پائی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس بچیاں کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال و خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بحث و کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث و کرید شروع کر دی، کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی قیمت اتنی نہ ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو مال اپنا اللہ